السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین۔ وکأین من نبی قاتل معہ ربیون کثیر فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ وما کان لہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ جواز کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کہ 45 سے لے کر 52 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی بفضل تعالی، جو ابھی آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ ہم آیت تو آیت چلتے ہیں اور ایک ایک آیت میں کیا کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، اس کو حد الامکان بقدرے جو اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اس کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے گوشے گزار کروں۔ اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا۔ اور کسی ذی روح کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مر جائے بغیر اللہ کے حکم کے۔ کتاب معجلہ لکھا ہوا ہے ایک وقت مقررہ۔ دیکھیے گا اس آیت میں اس کا ایک فقرہ ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وما کان لنفس، اور کسی شخص کے لیے نہیں ہے ان تموتا کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے حکم کے۔ کوئی چاہے گا کہ میں مر جاؤں، حالات کچھ بھی ہو سکتے، تکلیف ہو سکتی، بیماری ہو سکتی ہے، پیسہ نہیں ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آدمی چاہے گا کہ میں مر جاؤں تو ادھر قدغن لگا کے رکھی اللہ نے کہ خودکشی حرام ہے۔ جو خودکشی کرے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ادھر روک لگا دی
اور تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی از خود مر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وقت تو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، لکھا ہوا ہے سب کا، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک قدم آگے بھی نہیں جا سکتا اور ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، وہیں اس کو موت آنی ہے، وہ وقت مقرر ہے۔ غالب نے اس تعلق سے فرمایا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی، ایسی کیا بات ہے کہ وہ تو یار معلوم بھی ہے کہ وہ ایک دن تو آئے گی، پھر ہجوم کشمکش میں آدمی گھبرا ہی جاتا ہے، رات بھر نیند نہیں آنے کا سبب غالب بولتے کیا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ ایک دن تو مرنا ہی، اور یہ دیکھے گا یہ فلسفہ، اس میں تعلق یہ فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو خاص کر کے، کہ یار جب موت آنی ہی ہے تو گھس جاؤ نا سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے، جب وہ مرگے بستر پر تھے تو رو رہے تھے، آپ صحابی سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا موت تجھ کو میں میدانوں میں ڈھونڈتا رہا کہ تو مجھ کو آ جائے، اور یہاں کھٹیا پر آ رہی، شہادت کی تمنا تھی۔ تواریخ میں آتا ہے کہ ایسا کوئی جسم کا حصہ باقی نہ تھا جس پر زخم نہ تھے تلوار کے، تو نئی موت تھی تو نہیں آئی، تو سمجھانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے وقت آتے ہیں کہ جب تم کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے تو پھر تم اگر میدان میں گھس جاؤ گے، اگر موت آ گئی تو تم مر جاؤ گے، اور نہیں آئی تو پھر واپس آ جاؤ گے، تو ہے دونوں طرح سے ہمیں سرفرازی، مومن کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے دونوں طرح سے ہمیں سرفرازی، مرے تو شہید اور بچے تو ہے غازی، بیٹا سیکنڈ ٹائم تو پھر ملتے ہیں، اور مر گئے تو شہید، تو بہت بڑا درجہ ہے، اور غازی کا بھی کم نہیں ہے، پھر وہ موقع ڈھونڈتا ہے، یہ تو درجے پہ حاصل ہو گیا کہ وہ غازی بن گیا، اور اب پھر کبھی نیکسٹ ٹائم ملا موقع تو دیکھیں گے شہادت، جام شہادت نوش فرمائی۔ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ کہ کسی کے اختیار میں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ از خود مر جائے، وہ تو ایک وقت اوپر سے طے ہے۔ اچھا، ساری دنیا کو کسی بات کا یقین ہو نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ کا بھی یقین نہیں لوگوں کو، ایگنوسٹک لوگ جو ہے، ایتھیس لوگ جو ہے، کہاں ہے ان کو، پینتھیس جو ہے کہاں ہے ان کو؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ کا یقین نہیں ہے، تو دوسرا ہما شما کی تو بات ہی نہیں، مگر ایک بات کا تو یقین اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ لٹک رہی ہے تلوار سب کے اوپر، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو یا بوڑھا ہو، وہ ہے فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، ہے موت سب کو یقیناً مگر ہے تو باقی، اللہ باقی ہے من کل فانی، یہ یقین سب کو ہے کہ ایک دن موت آنا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ یار کیا کہاں سے بیان کروں، ایسا دماغ میں اتنا مال بھرا ہوا ہے کہ اس کو کیسے نکالوں۔ حال دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کے تعلق سے، یہ غلطیاں جو ہے نا اوپر سے شروع ہوتے ہوئے آ رہی ہیں، اوپر سے یہ غلطیاں آ رہی ہیں کہ قرآن کو جو ہے تو پڑھایا ہی نہیں گیا ہے، سکھانا تو دور کی بات ہے، فرق ہے دونوں میں۔ میں
ان تمام مدرسوں کے مولویوں کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ جتنے بھی مولوی ہے، وہ فرقے تو یہ سب بعد میں ہوئے ہیں، جتنے بھی مولوی ہے، سنی، بریلی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے مولویوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ بیچاروں نے وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول کر اس بات کو، قرآن کو تو کم سے کم لوگوں کو پڑھنا، بچوں کو سکھا رہے اور سکھایا ہے. ورنہ اوپر سے یہ خرابی چلے آ رہی ہے. عارف صاحب، ہمارے ماں باپوں نے نہیں سکھایا قرآن کو. بعد میں دوسری تعلیموں کی بات میں نہیں کرتا، مگر قرآن تو نہیں سکھایا. کوئی صاحب برا نہ مانے اس میں. ہم میں سے کتنے لوگوں کا ابھی انٹرویو لے گئے یہ ہمارے جناب جی کہ یار تو قرآن پڑھ کے بتا، تو ابھی ہم میں سے کتنے ٹے بول دیں گے. کوئی اٹک اٹک کے پڑھے گا، کوئی اونا پونا پڑھے گا. اس لیے کہ ہم کو بچپن سے قرآن سے دور رکھا گیا ہے، اور وہی غلطی آج ہم پھر کر رہے ہیں. یہ تو بھلا ہو یار وہ مولویوں کا یا جناب جیوں کا یا وہ مولانا کا، جو بھی ہم کہیں ان کو، وہ بیچارے مدرسوں میں کیسا بھی ہل ہل کے پڑھا تو رہے قرآن، اور پھر دوسری طرف تم بولتے ہو کہ یہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں، ایسا بھی بولتے ہو. اچھا بات ٹھیک ہے. ارے تو بھائی اس حساب سے ہی سکھا دینا یار بچوں کو، تو کم سے کم کچھ نہیں کرے تو قرآن ہی روز پڑھتا رہے، تو ایک ایک لفظ پر 10 جب نیکیاں تو ڈھیر لگ جائے گا اللہ کے فضل سے. اور آخرت میں جب حساب ہوگا تو اللہ تو وزن دیکھنے والا ہے، کون سا پڑھ رہا، کس کا پڑھ رہا بھاری ہو گیا اور کس کا ہلکا ہو گیا، وہ حساب سے فیصلے ہوں گے. دراصل قرآن کے تعلق سے مجھ کو کہنے دل ہو رہا ہے کہ ہم سکھائیں اپنے بچوں کو. بچپن سے جب تربیت نہیں ہوگی قرآن کی، ارے بھائی وہ پڑھنے کے بعد علم، عالم، سمجھنا، عمل کرنا، وہ سب بات کی بات ہے. پہلے قرآن تو آنا چاہیے نا پڑھنے، یار اس نیت سے ہی پڑھو کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نہیں کیا. تو میں تو وہ سب مولویوں کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ روایت، بیچاروں نے جتنا بھی ان سے ہو رہا ہے، جگہ جگہ مدرسے، کوئی جگہ دیتا بھی نہیں ہے، کیسے ویسے مدرسے کھول کے چھوٹے چھوٹے 10 x 10 کے روم میں بھی چل رہا ہے. تو تھوڑا کام چل رہا ہے، ورنہ قرآن سے تو دور رکھ دیا گیا ہے. اور ہم دیکھ لیں، کوئی صاحب برا نہ مانے، تو اب ہم ہمارے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھائیں گے تو پھر وہ جنت کا تصور کیسے، کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ وہاں بگلے جھانکنا پڑے گا. اس لیے یہ جو قرآن سے دوری ہو گئی ہے ہماری، کہ اگر ہم پڑھے تو پھر اس کو سمجھنے کا مسئلہ تو بات کا ہے، پھر سمجھے تو پھر عمل کریں گے نا. کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 50 راہیں کھلی ہوئی ہے، اور پھر اوپر سے یہ کہتے بھی ہے کہ رستے الگ الگ ہے، ٹھکانہ تو ایک ہے. غلط بات ہے، وہ کوئی رستے الگ الگ نہیں ہے. تجھ کو جانا ہے ویٹی، کلیان کی گاڑی میں بیٹھے گا، کبھی ویٹی نہیں پہنچ سکتا. رستہ الگ ہے تیرا، منزل کدھر ہے تو تم ایک ٹھرے پر آ جاؤ اور قرآن کے قریب اپنے بچوں کو لاؤ، اس کی تعلیمات کو عام کرو. وہ سمجھنا مولوی بعد میں بنیں گے اپن لوگ، کم سے کم قرآن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنا تو آ جاوے. میں پھر کہوں آنے والوں کے لیے کہ سلوٹ کرتا ہوں میں ان تمام مولاناؤں کو، مولویوں کو، جناب جیوں کو. سب اپنے مولانا ہے یار، سارے فرقوں کے مولانا میرے ہیں. وہ کم سے کم یہ کام تو کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن تو سکھا رہے ہیں، اس پر بھی ان کو فیس بھی نہیں دی جاتی. اور یہ تو ایسا احسان جیسے کر رہے 10 20 50 دے کے، ادھر انگلش کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے لوگ. تو سب کچھ قرآن کا جو انٹروڈکشن نہیں دیا گیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی میں اس طرف ہی چلا جاؤں گا، درس رہ جائے گا، اور وہ بھی ضروری ہے جو میں موضوع لے کر چل رہا ہوں. اب دیکھیں قرآن کی طرف نہیں آنے کی بے رغبتی کی وجہ سے کہاں ہے، لوگوں کو بلاؤ
تو آتے نہیں ہیں، اور سب بولتے کیا ہم تو قرآن ہے ہمارے گھر. وہ پڑھ کے بتا تو معلوم پڑے گا، انٹرویو لو کوئی جا کر یار، پتہ چلے گا کتنے قرآن ہے. بہت مشکل ہے، بہت تکلیف ہے. 3 سال یہ شروع ہو گئے درس کو، ابھی تک تو لاکھوں کی بھیڑ ہو جانا چاہیے تھا، نہیں آنے کو راضی ہے لوگ. جو قرآن سنتے ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے قرآن، یا قرآن ان کو متاثر نہیں کرتا معاذ اللہ. آخر بات کیا ہے؟ ہم کو غور و فکر تو کرنا پڑے. اور قرآن کی ایک ایک آیت ہے، اس پر ہم غور فرمائیں، جو میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے بغیر اللہ کی اجازت کے. کتاب معجلہ، لکھا ہوا ہے ایک مقررہ وقت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا یقین نہیں ہے بہت سے لوگوں کو. کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ اللہ کو مانتے نہیں، کون ہے اللہ، مگر سب کا یقین موت پر ضرور ہے کہ ہاں یار موت ہے. گجراتی بھی جانتا ہے اور پنجابی بھی جانتا ہے، ہندی بھی جانتا ہے اور چینی بھی جانتا ہے، جرمن بھی جانتا ہے اور سعودی کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ موت ڈیتھ ہے. اور جان کر بھی آگے آگے اندھیرا ہے کہ بس موت ہے، اتنا سن لیا، ارے ہاں ہاں ایک دن مرنا ہے. یہ ڈائلاگ عام ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بتلاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا وقت پڑ جائے جہاد کے تعلق سے، لوگ تو جہاد کی بات ہی کرنے آج کل ڈر رہے ہیں، جہاد کے تعلق سے ہے کہ اگر تم کو موت آنی ہے تو وہ آ کر رہے گی، چاہے تم 7 تالوں میں بیٹھو، قلعوں کے بروجوں میں بیٹھو، کہیں بھی رہو، موت آ جائے گی. تو پھر اگر میدان میں تم اترے، اگر تمہاری موت نہیں ہے تو نہیں تھی موت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہاں تھی موت؟ میدان جنگ میں موت نہیں تھی ان کی. تو گھس جاتے تھے سارے لوگ کہاں؟ میدانوں میں جنگ کے. جن کی نہیں تھی وہ شہید نہیں ہوتے تھے، اور جن کی آ گئی ہے تو پھر وہ شہید ہو جائیں گے. تو یہ آیت ہم کو، ایک ایک آیت کو ہم لے کے چلے اور غور کریں تو آدمی ڈرے ورے نہیں. قرآن بہادر بنانا چاہتا ہے. دیکھیں اس آیت کو کہ اپنی مرضی سے کوئی نہیں مر سکتا، اور کوئی مرنے جائے گا تو ادھر اللہ نے کہا ہے کہ خودکشی حرام ہے، تو وہاں بھی نہیں مر سکتا ہے، نہیں تو جائے گا جہنم میں. آتم ہتیا بڑا اپرادھ ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو چاہے گا دنیا کا ثواب ہم اسے دیں گے اسی میں سے. اب دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بات حقیقت پر مبنی ہے. لوگوں کی چاہت کو ملاحظہ فرمائے کہ رات اور دن دنیا میں لگے ہوئے، صبح سے شام تک بے پار. میں تیلی کو دیکھتا ہوں، نام لے رہا ہوں مجبوراً، اللہ مجھے معاف کرے. تیلی ہے نا، حسن تیلی، اپنے محلے میں آتا ہے، وہ باہر سے آتا ہے، صبح سے آ جاتا بھائی، پھر پورا ہفتہ پورا سال صبح سے وہ آتا ہے، اور شام کو عشاء کے وقت وہ جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کو دیکھ کر میرے کو یہ آیت یاد آتی ہے گھڑی گھڑی کہ تم کو مال کی کثرت چاہ نے کیا کر دیا؟ غافل کر دیا، ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. صبح سے شام دولت دولت دولت. ایک آدمی کی مثال دیا، نام لینا مجبوری میں میرے کو پڑ گیا. تو اس سے ہم اندازہ لگائے کہ کتنے ہی لوگ دنیا میں، اور یہ قرآن کی آیت ہے
کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی زندگی میں انعام چاہے گا تو اللہ فرماتا ہے ثواب چاہے گا. ثواب کے معنی انعام ہے نا، بدلہ چاہے گا. دنیا ہی چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اسی میں سے دیں گے. 1000 چاہیے لے 1000، نہیں پیٹ بھر رہا ہے لے 10,000، نہیں پیٹ بھر رہا ہے لے لاکھ. ہوس، ٹیمپٹیشن، لالچ، چین نہیں لینا دیتا. کھانا تو وہی 2 روٹی ہے. میں بھی جو کہہ رہا ہوں صرف کہنے کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق اور سب کو دے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا ہے نا، اگر تم اس کو ہی چاہو گے، دن رات، پرائرٹی سمجھتے ایک لفظ ہے انگلش میں، اردو میں کہتے ہیں ترجیح دینا. کس کام کو کس پر ترجیح دینا. 2 کام اگر ایک ساتھ آ جائے تو ترجیح کس کو دیا جائے، پرائرٹی. وہ ہم کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. نماز کا ٹائم آ جائے، رمضان کا وقت آ جائے، درس قرآن کا وقت آ جائے، اور دوسرا کام بھی آ جائے، تو ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ دونوں میں کام کون سا بڑا ہے. ہم پرائرٹی ترجیح کس کو دے. یہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ تھوڑا دنیا سے نکلنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ادھر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا چاہے گا تو اسی دنیا میں سے ہم اس کو دے دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں دنیا صبح سے شام تک کما رہے ہیں، تو ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہم اس کو اس میں سے دیں گے. اور پھر فرمایا وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت چاہے گا ہم اس کو بھی اسی میں سے دیں گے، اسی دنیا میں سے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. کھیتی یہاں جو تم بو گے وہاں وہ تم کاٹو گے. بویا بیج ببول کا تو آم کہاں سے ہو. تم یہاں پاپ ہی پاپ اپنی دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہائے ذمہ داری، ہائے ذمہ داری، اتنی تیرے اوپر کہاں سے ذمہ داری آ گئی یار. زبردستی کی بہت سی ذمہ داریاں انسان نے اوڑھ لی ہے اور اسی ایک بہانے کو لے کر بھی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آخرت چاہے گا تو آخرت ہم اس کو دیں گے، یہی سے دیں گے. آخرت صحیح کہاں سے ہونے والی ہے؟ اس دنیا سے ہی. تو آدمی کو طے کرنا ہے کہ ہم کو آخرت کا انعام چاہیے یا دنیا کا. پھر اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں ہماری حسین بنا دے اور ہمیں آگ سے بچا. آگ سے وہ بڑی بات ہے، جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب. تو پھر اسی دنیا میں دنیا بھی مانگو اور تو یعنی جب کام کا ٹائم ہو تو کام کرو، اور جب نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھو. اس میں کیا ہے؟ تو دونوں اگر لے کر چلو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں چیزیں عطا. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد ہم جزا دیں گے. جزا کیا دے گا اللہ؟ جزا. اللہ دے گا جزا. اب کیا دے گا بھائی جزا؟ کس کو دے گا؟ شاکرین. شاکرین شکر کرنے والے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاں بھائی صحیح ہے. ابے نماز کے وقت نماز پڑھ،
یہ سجدہ شکر ہے. جو ارکان ہے اس کو اسی وقت کے لیے کر تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تیرے شکر گزاری ہوگی. تو نے کھانا کھایا ہے، پانی پیا ہے، بے شک اللہ کا شکر ادا کر تو. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تو نے مجھ کو کھلایا پلایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ورنہ پیسے سے کھانے کی بات مت کرو. کتنے ہی لوگ ہیں صبح شام پیسے نوٹے جیب میں ہیں اور دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دوپہر میں بھی کھلا رہا ہے، صبح بھی شام میں بھی کھلا رہا ہے. کون کھلاتا ہے؟ تو اللہ کھلاتا ہے کھانا. تو شکر گزاری جو ہے وہ بڑی چیز ہے. یہ ہم جو ایک ایک سانس لے رہے ہیں، سانس جو آ رہے جا رہے ہیں، یہ اگر رک جائے آکسیجن تو ابھی ہم یہاں دھپ سے گر جاوے کہ تو اس کا شکر نہیں ادا کرو گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور پھر سب سے بڑی شکر گزاری کہ اللہ اس دنیا میں تو نے ہم کو ہدایت دے. کیا دیا؟ ہدایت دی کہ تو نے ہم کو مومن و مسلم بنایا. بائی چانس ہی صحیح، پھر ہم نے بائی چوائس کیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. مگر ہم نے غور و فکر کیا کہ نہیں یار، مسلمان کے گھر میں تو سب پیدا ہو رہے مگر سب نماز نہیں پڑھ رہے. ہم نماز پڑھے بھائی، تو ہم نے یہ چوائس ہے ہماری. چانس تو دیا اللہ نے، اس موقع کو غنیمت جان کر ہم نے فائدہ اٹھا کر. تو یہ ہے اللہ کی کیا چیز؟ شکر گزاری ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَسَنَزِّدُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم بہت جلد ہم جزا دیں گے. کس کو؟ شاکرین کو. آواز آ رہی میری پیچھے تک؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَئِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے ہی نبی ہوئے ہیں کہ ربیون ان کے ساتھ لڑے ہیں مل کر اللہ والے. کتنے نبی ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے اوپر نبیوں نے لڑائی کی ہے نا کافروں سے اس وقت کے. تو ان کے ساتھ اس وقت کے نبیوں کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ صحابی کہلائیں گے. وہ ربیون ہے، وہ اللہ والے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ربیون، وہ اللہ والے. وہ بھی نبی کے ساتھ مل کر لڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑ رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر؟ وہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ آیتیں اتر رہی. جنگ بدر ہے نا، جنگ حنین، جنگ احد، جنگ خندق، کتنی ہی جنگیں ہوئی، غزوے ہوئے، سرایا ہوا. تو تم کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ اس وقت کے نبیوں کے ساتھ اس وقت کے صحابی اللہ والے مل کر لڑے. دراصل ہم جو ہے نا لڑائی بھول گئے اور جیسے ہی ہم نے ہتھیار پھینک دیا سکھ لوگ شانے نکلے. سکھ بولتے سردار جی، سکھ کے معنی اسٹوڈنٹ. کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ سکھ. یہ شانے نکلے. ان کے شانوں نے کیا کیا؟ بڑوں نے پہلے ڈکلیئر کر دیا بھائی ہم ہتھیار رکھیں گے، ہمارے مذہب میں یہ ضروری ہے، تیرا قانون تیرے گھر میں رکھ. ہم ایک چھری بھی نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے کیا؟ کیونکہ ہمارے مولویوں نے فرما دیا کہ تم مسواک لے کے چلنا، اس سے بڑی بڑی جنگیں جیتی جاتی ہے. ایسی چورن باتیں لا لا کر آج ہم ایک چھورا رکھ نہیں سکتے. چھورا وہ کسائی لوگ کیسا رکھ لیتے، وہ پیسے ویسے کھلا کے، وہ بات الگ ہے. اگر پولیس پکڑنے پر آوے تو لائسنس نہیں ہے، کیسے رکھا ہے تو اتنے بڑے بڑے چھورے، بھائی کس کو مار ڈالے گا؟ مگر وہ رشوت کا بازار گرم ہے تو چل رہا معاملہ. ورنہ ہمارے شانوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ غلطی کر دی. اگر وہ بول دیتے کہ نہیں یہ جو کٹار ہے نا، جمعیہ ہے،
سردار جی رکھتے ہیں نا یہ تلوار لمبی، یہ ہمارے مذہبی چیز ہے، ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج ایک سردار جی 50 کے بیچ میں بھی رہے گا، تلوار اور جمیا اس کے پاس ہے، 10 آدمی کی ہمت نہیں ہوئے گی، کیونکہ نہتہ ہتھیار سے ڈرے، مجمع ہتھیار سے تلوار نکال تو 10 بھاگیں گے، ارے میرے بال بچے۔ وہ غلطیاں ہمارے اوپر سے چلی آ رہی ہے کہ ہم کو جہاد سے ڈرا دیا گیا، ہم کو جہاد سے ایک گال پہ کوئی مارے تو تقاضا اخلاق یہ ہے کہ دوسرا گال پیش کر دے، راک یہ تیری تعلیم، یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں نہیں ہے، اگر تجھ کو ایک لافہ مارا ہے تو بھی مار، یہ تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر اتنا ہی مارے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو جائے۔ کیا عدل ہے انصاف کا؟ کیا اسلام میں عدل ہے کہ تو بھی اتنا ہی مار اور معاف کر دے تو یہ تیرا بڑا پن ہے، جا تجھے معاف کیا میں نے، طاقت ہونے کے باوجود ہم خود ہی گر رہے پڑ رہے، جا تیرے کو معاف کیا، پہلوان کو بول رہے، ایسا چلے گا کیا؟ ایسا چلے گا؟ مومن کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر اللہ والے لڑے ہیں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر وہ سست نہیں پڑے۔ ٹکے رہنے کا مطلب ہے وہ سست، اور ہم لوگ کیا ہو گئے؟ ڈھوس ہو گئے، ہتھیار بھی نہیں ہے، ایک تو بازی کاٹنے کی چھری بھی نہیں ہے، ٹھوس ہو گئے ہم لوگ، سست پڑ گئے۔ اور وہ لوگ جو لڑے نا وہ کبھی سست نہیں پڑے، اس دنیا پر ڈٹے رہے، ہم کو دوس ووس نہیں دینا۔ ایک مسلمان کو دیکھ کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ بعد میں 10 مسلمان، ابھی کیا بتاؤ، ڈر رہے، 3 نل کے نیچے ساری دادا گیری ہمارے یہاں کے لوگوں کی ختم ہو جاتی، یہاں وہ نکل رہے، تیری 10 ہے ہم خاندان کے، آدھے ریل میں اور آدھے جیل میں جاؤ گے بیٹا، تمہارے باپ کا راج نہیں ہے یہ، پھر روگے توبہ تک تمہاری قبول نہیں ہوگی، تمہارے جھوٹ، تمہاری مکاریاں یہ سب دھری رہ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تو ایسا لڑے فما وہنوا، پھر وہ سست نہ پڑے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو مصیبتیں ان کو پہنچی اللہ کی راہ میں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ جہاد کی تو بات کرنے ہی اب ڈر لگ رہا ہے کہ کب مسلمان کو بولے چل، بڑے بڑے لوگ پکڑے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہاں سے کوئی بات کرے گا؟ مولوی اسٹیج پر آئے گا، فخر کولہاپور، فاتح ناگپور، فاتح یو پی دے نعرے لگیں گے۔ ابھی کیا فتح کیا ہے بھائی مولوی، تو نے کیا فتح کیا ہے؟ لڑائی کا نام سنتا ہے تو گھر میں پہلے بھاگتا ہے، اپنے بچوں کو پہلے چھپاتا ہے، دوسرے لڑو شہید ہو جاؤ۔ پہلے کے جو تھے لوگ، بزرگ لوگ، نبی لوگ، صحابہ لوگ، ولی اللہ لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ خود پہلے نکلتے تھے۔ وہ جب سے ہم سے چلا گیا ہم لوگ سست پڑ گئے، اور وہ اللہ فرماتا ہے فما وہنوا، اور وہ سست نہ پڑے، لما اصابہم، سبب اس کے کہ جو انہیں پہنچا مصیبت فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری کی، سامنے والے کو کمزوری بھی نہیں دکھائی اپنی۔ میدان میں لڑ رہے ہیں، تعداد کم ہے، کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ہے کوئی بات نہیں، ہتھیارات نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ کافر جو ہے کرتا ہے تلوار پہ بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو پھر انہوں نے کمزوری نہیں کی،
मस्तकानू, और वो दब नहीं गए, दबे ही नहीं, किससे ठसे नहीं, कसाबाड़ी की जबान में वो ठसे नहीं, चले जैसा हम यहाँ है ऐसा बाहर भी है, वो ठसे नहीं किससे। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह दोस्त रखता है किसको, सब्र करने वालों। और तकरीबन सब्र के माने तो अब सबको ही मालूम, क्या माने भाई, डटे रहने वालों को। जिस राह में हम चल पड़े अल्लाह की राह में, वहां पर कमजोरी नहीं दिखाना कि अपने साथी भी घबरा जाएंगे, दबना भी नहीं है किससे, चले चल, कमजोरी भी नहीं दिखाना, दबना भी नहीं है, तो सब्र करना, डटे रहना है, यकीनन अल्लाह की मदद आई। क्या करना है, डटे रहो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह फरमाता है कि हम किससे दोस्ती रखते हैं। अगर अल्लाह का दोस्त बनना है तो मैदान कारजार में निकलना पड़ेगा। जब वक्त आ रहा है और हम लोग घबरा रहे हैं, ये घबरा घबरा के इतना बुरा हाल हो गया है हमारा कि जिसके दिल में आ रहा है वो एक लाफा मार के कुछ भी हमारा छीन रहा है, छीन रहा है हमसे। बस तिकड़ा, जाके देखो पुलिस स्टेशन में, यहाँ बहादुरी की बातें मत करो यार, सब क्या चाहिए ले लो, सब ले लेगा लाफा मार के। गलत है तो बोलो, आओ कॉलर पकड़ो मेरी। तो फिर ये हाल हमारा हो गया है। और अब तो बड़ा मामला चल रहा है यार, 10, 20, 50 की बात नहीं है, 1000, 10,000 की बात नहीं है, लाखों की हमारी जमीनें जा रही। अब सिवा हम चिल्लाने के, तकरीरें करने के अलावा कुछ, और वो भी 2-4 लोग जो बोल रहे हैं तो उसमें भी अपने वाले इतने निकम्मे हैं कि नहीं 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 अच्छा कर रहे हैं उन लोग, कि नहीं 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 अच्छा कर रहे हैं उन लोग। वो तरस खा रहा था, कम से कम ये लोग तो खावे तो इन लोग कुछ देंगे, खोटी आस लगा के बैठे तो सब चला जाएगा दोस्तों। और कितना हमारा चला गया सब, और ये भी बईद नहीं है कि चला जाए, अल्लाह हिफाजत करे। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और वो जो सब्र करते हैं ना, डटे रहते हैं, उसको अल्लाह क्या करता है, पसंद फरमाता है, दोस्त रखता है, पसंद फरमाता है, दोस्त रखता है। फिर वो जो मैदान जंग में डटे हुए थे, पूरे नबियों के साथ की हिस्ट्री बता रहा हूं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लड़ने वाले थे, अल्लाह फरमाता है उनके ताल्लुक से वमा काना कौलुहुम, और उनका ये कौल था, कौल यानी बात, दुआ थी। वो जो नबियों के साथ लड़े उनका ये कौल था कि इल्ला अन कालू, सिवा इसके कि उन्होंने कहा रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे हमारे गुनाह। यार अच्छा भी लगता है कुछ करके दुआ मांगना, कुछ कर ही नहीं रहे हो, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो, अल्लाह बख्श दे हमारे गुनाह। अच्छा तू ताजिए लेके सर पे फिरेगा, इतना बड़ा तू गुनाह कर रहा है, और वो जो करवा रहे हैं उनको शर्म नहीं आती है, शिर्क में ले जा रहे हैं। ये तो एक मिसालन मैं कह रहा हूं, इतने खोटे काम हो रहे, बुरे काम हो रहे कि अल्लाह ताला फरमाता है वो लोग जो थे अल्लाह की राह में डटे हुए, उन्होंने क्या कहा, फिर हाथ उठा दिया, कालू रब्बना, उन्होंने कहा क्या है, हमारे परवरदिगार, रब्बना बख्श दे हमारे रब, जुनूबना हमारे गुनाह बख्श दे हमसे, वो इसराफना फी अमरिना, और जो काम है उसमें हमसे ज्यादतियां हुई, जो कुछ खताएं हो गई, जो काम करना था
اس کام میں ہم سے جو چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، اس کو بھی معاف کر دے. وہ ثبت اور جما دے، اور ثابت رکھ اقدامنا، ہمارے قدم. یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم بھیڑ جاوے لڑ جاوے، یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. بس یہ قدم جو ہے نا، جو تھر تھر کانپ رہے ہیں، ابھی نام سن لو کہ گھس گئے تو ابھی محلہ باغم باغ ہو جائے. تو یہ جو ہم لوگ کو تھر تھراہٹ ہے، تو اللہ ہمارے قدموں کو تو کیا کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر، بمقابلے کافروں پر ہماری اللہ تو مدد فرما. یہ دعا کب اچھی لگتی ہے یار؟ ٹھیک ہے ابھی بھی مانگو تم، وانصرنا علی الکافرین، اللہ ہماری مدد فرما کافروں پر. مگر کب؟ یہ اوپر کچھ کرنا پڑے گا نا. اللہ کی راہ میں جو لوگ مرے، جو لوگ لڑے، جو لوگ کھپے، انہوں نے کہا یہ تو کچھ کر کے یار مانگنا بھی اچھا لگتا ہے. کچھ کر ہی نہیں رہے. شراب عام، جوئے عام، زنا عام، سب تو چل رہا ہے. ایک تیرا حق ادا نہیں ہوتا اشرف، ایک تیرا حق ادا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، سب ہو رہا ہے دنیا میں. ایک جو اس کا حق ہے تو وانصرنا علی القوم الکافرین، کچھ کر، پھر اللہ سے مدد مانگ کے اللہ کافر قوم پر ہماری تو مدد فرما. اللہ نے فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. فآتاہم، پھر اللہ نے دیا ان کو. جب انہوں نے مانگا، کچھ کیا نا، اللہ کی راہ میں لڑے نا، تو مانگا تو اللہ نے ان کو دیا. اللہ فرماتا ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب یعنی انعام، دنیا کا انعام دیا. اور پھر فرمایا وہ حسنہ ثواب الآخرہ، اور اچھا آخرت کا انعام. دنیا میں تو دیا مال غنیمت، وہ سب تمہارا ہی، لے لو نا یار. مال غنیمت کس کا ہے؟ دیا اللہ نے. 5واں حصہ اللہ و رسول کا، باقی سب تمہارا ہے. دیا اللہ نے ان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخرت میں جو ہے نا، حسنہ، بہترین، اوسم ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب دے گا اللہ. واللہ یحب المحسنین، یہ فقرہ سننے جیسا ہے. واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا آیت ہے قرآن کی! اللہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو. اگر اس دنیا میں اس آیت کے مصداق ہم کام کریں، ایک دوسرے پر بس میں سوچوں اس پر احسان کروں، وہ بولے میں اس پر کروں، یہ بولے، دنیا کتنی سندر ہو جائے گی، کتنی اچھی ہو جائے گی. ہر آدمی چاہے گا هل جزاء الاحسان الا فبأي آلاء ربكما تكذبان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ احسان تیرے روپیے پیسوں سے نہیں اترے گا جب تک کہ تو کوئی احسان نہ کر دے اس پر. اور احسان بے لوث کیا جاتا ہے. ہاں یہ سن لو، بے لوث احسان تو اللہ کے لیے کیا گیا، بندوں پہ جا رہا ہے. پھر اس کو جتاؤ مت کسی کی مدد کر کے. تو اللہ احسان کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے. میرے بھائی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اس نے سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ایک دوسرے پر احسان کرو، جو بھی وقت پر مدد کر سکتے ہو کر دو. اور کس کے لیے کرو؟ اس سے تم کچھ امید رکھ کے کرو گے تو وہ احسان نہیں ہوگا. کوئی صاحب ٹائم بتا سکتا ہے کیا؟
ہاں ہاں 2 آیت ہاں ہونے دو نا، کیا ہوا، اپن تو آیت ٹو آیت چل رہے ہیں، ایک آیت اور سن لو نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ بڑی مزیدار آیت، سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن کا کمال ہے، کہیں تو رسول سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کہیں لوگوں سے کرتا ہے، کہیں مومنوں سے خطاب کرتا ہے اور کہیں کافروں سے، کہیں منافقوں سے، کردار بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کرداروں کے تحت سمجھانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، کیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ اس سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کئی لائن ہم دیکھے اوپر سے نیچے تک، ایک مسلمان نہیں ملتا روم میں کہ کوئی اونچی کرسی پہ مسلمان بیٹھا ہے، ہر جگہ کافر نظر آتے ہیں، اور پورے مسلمان الا ماشاء اللہ کس کی بات مان رہے، کس کی بات مان رہے؟ کافروں کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یردکم علی اعقابکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل۔ کیا ہوگا؟ تم بھی کافر ہو جاؤ گے، تم کو جو اسلام کے راستے پر تم چل رہے ہو اس سے کیا ہوگا، تم کو وہ پھیر دیں گے۔ وہ جو حق کے راستے پر تم چل رہے ہو نا، وہ تم کو اس سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے کائے میں، گھاٹے میں، تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر تم کافروں کا کہا مانو گے۔ ہماری قوم کے قوم آج کافروں کا کہنا مان رہی، ہمارے محلے میں ان کو لا کر ہار پھول پہنایا جا رہا ہے، محلے کا شیر بھی کچھ نہیں، باہر کا کتا آ گیا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے سارے شیر مسلمان۔ یہ پریکٹیکل بات ہے، اس میں میں کیا اور تم کیا۔ اللہ یہاں ہم کو منع فرماتا ہے، اللہ ہم کو عقل دے، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، اور تم جو پلٹ جاؤ گے تو گھاٹا ہوگا تمہارا، ٹوٹل لاس ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے گا پھر ہوگا کیا، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ کون ہے؟ اب یہ سامنے کی آیت اتنی سمپل، بچہ بھی ترجمہ کرے گا، نہیں کرے گا بھائی۔ واللہ، کیا فرمایا اللہ نے؟ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا کے معنی مددگار۔ تو مددگار تمہارا کون ہے؟ ہماری پھٹی پڑی ہے یار، وہ صاحب آئیں گے، یہ صاحب آئیں گے، وہ صاحب آئیں گے، ہماری مدد کریں گے، اور جو اصل مدد کرنے والا تھا اس کو تو ایسا ٹویسٹ کر دیا یہ فرقوں نے کہ بول علی مولا۔ ایک اتنا بڑا فرقہ گمراہ ہو گیا، قرآن کو نہیں مان رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ تمہارا مولا جو ہے علی نہیں ہے،
علی کی بھی مدد کس نے کی؟ اللہ نے. تو پھر اللہ علی کیسے مددگار ہوگا تمہارا؟ اتنا بڑا فرقہ غارت ہو گیا یہ آیت کی روشنی میں. وہ کتنے ہی کچھ بھی کر لے، نماز و سجدے اور روزے اور بڑی بڑی باتیں، آخرت میں اللہ پوچھے گا تیرا مولا کون تھا؟ تو بولیں گے علی. تو علی نے تو جلا دیا تھا 2 آدمیوں کو. انہوں نے کہا تھا نصیریوں نے کہ تم ہمارے اللہ ہو. تو اللہ نے حضرت علی نے لکڑیاں لگا کر علاوہ کھدوا کر ان کو جلا دیا تھا، اور وہ ہنستے ہنستے جل گئے. ایسا عقیدہ خارجی نہیں، نصیری لوگ تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہاں فرماتا ہے کہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، علی نہیں ہے. جس نے بھی بولا ہے وہ معافی مانگ لے اللہ سے. مددگار کون ہے؟ اور وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے ناصرین میں سے. اللہ سب سے اچھا مددگار ہے. تو ہمارا بھروسہ تو اول ہونا چاہیے اللہ مجھ کو استقامت عطا فرما اور میرے یہ ساتھیوں کو. اے اللہ مجھ کو اچھے ساتھی دے میرے معبود میرے اللہ. اے اللہ تیرے دین کا کام کرنے والے دے، مل جل کے ہم کو طاقت عطا فرما. اے اللہ بہت کمزور لوگ ہیں ہم. اے اللہ اچھے ساتھی دے مجھے کہ یہ بیڑا جو اٹھائے اللہ اس پر سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائے. غلطیاں خطائیں مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہوگی. ہم مل جل کر رہے اللہ اچھے ساتھی عطا فرما. یہ نکتہ چینی کرنے والوں سے بچا اور محبت کرنے والے ساتھی عطا فرما. قرآن سے محبت کرنے والے عطا فرما کہ ہم لوگ یہ قافلہ لے کر اللہ کے فضل سے چلے. اور اللہ تو ہماری مدد کر، تو ہمارا مولا ہے، تو سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. اللہ ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ جو بچا ہوا ہے اگلے ہفتے اللہ مجھے سے کرا میرا. دراصل ہمارے ساتھ ہو گیا اوپر سے کمزوری چلی آ گئی. قرآن جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھایا جائے. ابھی وہ عالم علم بنیں گے سمجھیں گے قرآن، وہ بات کی بات ہے. پہلے قرآن پڑھنا تو آوے. ابھی یہاں انٹرویو لیں گے نا تو ابھی آدھے سے زیادہ کا حال خراب ہو جائیں گے. ارے ہم نے پڑھے ہی نہیں. ابھی بھائی ٹھیک ہے سن رہا ہے، مہربانی کرنا اپنے بچوں کو تو پڑھایا. اور میں ان مولویوں کو سلام کرتا ہوں، وہ سب میرے ہیں جو آج مدرسے کھول کھول کر چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہیں. تو بچہ بچیوں کو قرآن تو پڑھا رہے، ورنہ قرآن تو ایک دم ہی غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم سب کو سمجھ دے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. جہاں پر ہم باہر کے ایجوکیشنز دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں اپنے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو توفیق دے کہ ہم خود مدرسے کھولے اور جو مدرسے چل رہے ہیں ان کی ہم لوگ امداد کریں بغیر وہ فرقے اور نکتہ چینی کے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہم کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ قرآن کی تعلیمات کو عام فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کو داخل کر دے. اے اللہ ہمارے محلے میں قرآن پر کام ہو گئے. اے اللہ ایک انقلاب برپا کر دے. اور اللہ سب کو رائے ہدایت عطا فرما. اور اللہ ہمیں ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.